ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 12، شانتی نکیتن۔ اپریل 1941 دیپالی سرکار سری سدن کے سامنے گاس پر بیٹھی تھرڈ ایئر کے آخری پرچے کی تیاری میں مصروف تھی، جب ایک لڑکی نے قریب سے گزرتے ہوئے چند لفافے اس کے سامنے گرا دیے۔ روزانہ جب ڈاک آتی تھی اس کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ اس شام کے بعد سے وہ ایسا غائب ہوا کہ اس کی طرف سے نہ کوئی خط آیا، نہ کوئی سندیش، نہ کوئی بادل، نہ کوئی راج ہنس۔ اور جب انل کمار داس نے چارلس بابلو کے متعلق دریافت کیا تو وہ کچھ نہ بتا سکی، کیونکہ روزی بنرجی نے ڈاکے سے کسی خط کا جواب نہ دیا تھا۔ اس کے لیے اتنا غم، اتنی فکر، اتنی پریشانی، سب بیکار ہے نا۔ آج اتنے مہینے گزر گئے، ستمبر میں اس شام کو 6 مہینے گزر گئے۔ دیپالی نے پہلا لفافہ کھولا جہاں آرا کا خط تھا۔ درگا پوجا کی چھٹیوں میں جب وہ ڈاکے گئی جہاں آرا اپنے علاقے پر فرید پور گئی ہوئی تھی، روزی کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ پادری صاحب نے اسے چھٹیاں گزارنے اپنی بہن کے پاس لال منیر ہاٹ بھیج دیا ہے۔ اما دیوی کولکتے میں تھی۔ دیپالی نے ساری چھٹیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں گزار دی تھی۔ اب امتحان کے بعد گرمیوں کی تعطیلات شروع ہوں گی اور پھر وہ چندر کنج واپس جائے گی۔ جولائی میں کالج کھلے گا، پھر یہاں آ جائے گی، اگلے سال بی اے کرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں آرا نے لکھا تھا، روزی کا قصہ تو اب خاصا پرانا ہو گیا، جب ملو گی تو پوری داستان سناؤں گی۔ مسز بنرجی امی کے پاس آ کر رونا رو رہی تھی۔ روزی تو اس بات کا بالکل ذکر ہی نہیں کرتی، لال منیر ہاٹ سے واپس آ کر پڑھائی میں مصروف ہو چکی ہے۔ خیر، تھرڈ ایئر کی ایسی پڑھائی بھی کیا، تم لوگ مجھ پر خواہ مخواہ روب جاڑتے ہو، بڑی آئیں بیچاریاں بی اے اسٹوڈنٹس۔ اور بھائی ہم نے جو کہا تھا، انٹر کے بعد گھر بیٹھے مزے کر رہے ہیں۔ مزے کیا کر رہے ہیں دیپالی؟ یہ تو بالکل غلط ہے۔ ابا کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ ابا اعلیٰ تعلیم کے حامی نہیں تھے تو پھر ایف اے تک ہی کیوں پڑھایا تھا؟ پچھلے سال مارچ میں جب ابا مسلم لیگ کے اجلاس کے لیے لاہور گئے تھے، جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوا تھا، تو لاہور سے واپسی پر علی گڑھ ہوتے ہوئے آئے تھے اور آ کر کہنے لگے میں تم کو بی اے کے لیے علی گڑھ بھیج دوں گا، مگر اس کے بعد پھر ارادہ بدل دیا۔ جانے ابا کے دل میں میرے لیے کیا پروگرام ہے، ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ مگر روزی نے کمال کر دیا۔ مسٹر لوتھر بسواس بیچارے کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ میں نے روزی سے کہا کہ تم میں دونوں اپنے اپنے ماحول کے پروردہ ہیں، تم بغاوت کر کے کہاں جاؤ گی؟ اور یہ اونچی ذات کے بنگالی کرسچین اگر قدامت پسند ہونے پر آئیں تو ان کا کوئی جواب نہیں۔ کہنے لگی سولیڈرٹی مجھے سہارا دے گی۔ میں نے اپنے آپ کو سولیڈرٹی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اور روزی کس قسم کی باتیں کرتی ہو اور کیا کرنے والی ہو۔ اللہ تم کو عقلیں ٹھکانے پر رکھے۔ باقی ڈاکے کے حالات بددستور ہیں۔ تمہاری عمارہ کولکتہ ہی میں ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ نیئر بائی کی منگنی ہو گئی۔ وہ شمسا خالہ نہیں ہیں، امی کی پرانی سہیلی جو سگن بغیچے میں رہتی ہیں، ان کے جیٹھ کی لڑکی سے۔ ہاں، اس پر یاد آیا کہ شمسا خالہ کے پڑوس میں جل پائے گوری سے ایک مولوی صاحب آ کر رہے ہیں، مولوی عبدالمجید خان۔ ان کی لڑکی یاسمین میٹرک میں پڑھ رہی ہے، تو بیگم عبدالمجید نے خالہ سے کہا کہ یاسمین کی انگریزی کمزور ہے، کوئی استانی اس کے لیے لگوا دیں۔ شمسا خالہ نے مجھ سے ذکر کیا تو مجھے ایک دم روزی کا خیال آیا اور میں نے روزی سے ان کی بات چیت کرا دی۔ یاسمین میرے ہاں آئی تھی، خاصی دلچسپ لڑکی ہے، مگر مجھے کچھ خبتی سی معلوم ہوتی ہے۔ جب اس کی امی کمرے سے چلے گئی تو مجھ سے چپکے سے بولی، آپا یہ امی اور ابا بیکار مجھے آگے پڑھانے کی فکر میں ہیں، میں تو ڈانسر بنوں گی۔ میں بنچکی ہو کر اسے دیکھنے لگی اور میں نے کہا، بی بی اتنا قدامت پرست خاندان تو تمہارے باپ کا ہے، تم کس طرح ڈانسر بنو گی؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ اور ڈھاکے میں جہاں 1000 مسجدیں اور 20,000 مولوی ہیں، تم بی بی ناچ سیکھ بھی لو تو ناچو گی کہاں جا کر؟ مگر وہ سر ہلا کر کہنے لگی، آپا دیکھ لینا، ایک دن میں ڈانسر بن کر ہی دکھا دوں گی۔ میں سمجھتی ہوں اگر اس کے ابا یہ بات سن لیں تو اس کا گلا ہی گھونٹ دیں۔ واقعہ، مگر یہ آج کل کی لڑکیاں ہیں بھائی۔ بہرحال نواب
روزی ہفتے میں 4 دن سگن بگیچے جا کر یاسمین کو انگریزی پڑھا رہی ہے۔ اچھا ہے، اس کا جیب خرچ نکل آتا ہے۔ روزی کے لیے بڑا دل دکھتا ہے، چپ چپ سی رہتی ہے اور اکثر بہت پریشان نظر آتی ہے۔ اب تم امتحان دے کر آؤ تو اطمینان سے گپ شپ رہے گی تمہاری جہاں آرا۔ اس خط سے دیپالی کو کچھ اندازہ ہوا کہ اب تک روزی نے اس کے خط کا جواب کیوں نہیں دیا تھا۔ دوسرا خط بابا کا تھا۔ میں خیریت سے ہوں، کھوکھو شونو ٹونو بھی اچھی طرح ہیں۔ تمہاری گھر سے غیر حاضری کی وجہ سے ٹونو پر نگرانی کرنے والا کوئی نہیں رہا، اس لیے وہ بے حد شیطان ہوتا جا رہا ہے۔ تم کو پیسوں کی ضرورت ہو تو فوراً لکھ دیا کرو، کبھی یہ نہ سوچو کہ میں تمہیں پیسے نہ بھجوا سکوں گا۔ کل ایک بڑی افسوسناک بات معلوم ہوئی، تم کو بھی معلوم ہو کر رنج ہوگا۔ دیدی نے گودام کھول کر دھوپ میں سکھانے کے لیے پرانے کپڑے باہر نکالے۔ 1.5-2 سال سے بڑا صندوق نہیں کھولا تھا۔ اسے کھولا تو تمہاری ماں کی 3 بالوچر ساڑیاں غائب تھیں۔ چور کدھر سے آئے، کب چوری ہوئی، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مجھے بھی بے حد صدمہ ہوا، کیونکہ یہ میری ماں کی ساڑیاں تھیں جو انہوں نے تمہاری ماں کو دی تھی۔ یہ ساڑیاں تمہیں معلوم ہوگا پرانے خاندانوں میں دلہنوں کو دی جاتی تھی، اور تمہاری بیچاری ماں نے اپنی 3 بہوؤں کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ انہیں بننے والے مرشد آباد کے مسلمان کاریگر کب کے مر کھپ گئے اور یہ فن بھی ان کے ساتھ گیا۔ اب یہ ساڑیاں نہیں ملتی۔ دیدی تو چوری کے غم اور دہشت سے تقریباً بیمار پڑ گئی ہیں، تم جانتی ہو وہ پہلے ہی سے اعصاب زدہ ہیں۔ ان کو فکر ہے کہ چوروں نے گھر دیکھ لیا تو باقی سامان بھی نکل جائے گا، اور مجھے یہ اطمینان ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اور شے چوری کے لائق ہے ہی نہیں۔ بابا کا خط لفافے میں واپس رکھ کر دیپالی گم سم سر جھکائے بیٹھی رہی اور گھاس کی پتیاں توڑ کے پھر اس نے گھڑی دیکھی اور لائبریری جانے کے ارادے سے یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ شام تک دیپالی لائبریری میں اپنی مخصوص چھوٹی سی کھڑکی میں بیٹھی پڑھنے میں منہمک رہی۔ کھڑکی کی سلاخوں کے باہر اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ کتابوں کی الماریوں میں پرانے کاغذوں کی مہک رچی تھی۔ بیشتر طالب علم ہال سے باہر جا چکے تھے۔ دیپالی کتاب بند کر کے سوچنے لگی۔ صبح ڈاک خانے جا کر ٹکٹ خریدے گی، بابا کو خط لکھے گی، جہاں آرا کا خط فوری طور پر جواب طلب نہیں تھا۔ ساریوں کے چوری کے متعلق اپنے رنج کا اظہار کرے گی، مگر یہ دوہری زندگی جو وہ 2-2.5 برس سے گزار رہی ہے، اس کا انت کیا ہے؟ وقتی جوش و خروش گزر جانے کے بعد جب ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بابا کو اس طرح دھوکے میں نہ رکھوں، تو اس ضمیر کا کیا علاج کیا جائے؟ ضمیر کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ وشوا بھارتی کی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی یہ لڑکی کون ہے؟ ریحان دادا کون ہے؟ اما رائے اور روزی بینرجی کون ہیں؟ گرو دیو اور اکشے اور جہاں آرا، ڈاکٹر بنوئے چند سرکار، آتمائیں، پچھلے سنسکاروں کے بنائے ہوئے ذہن، کیا ایک قدم ایک حرکت پہلے سے مقدر ہے یا محض حادثے کا نتیجہ ہے؟ اقتصادی، سماجیاتی، تاریخی عوامل۔ ایک مور نہایت غرور سے سر اٹھائے کھڑکی کے نیچے سے گزر گیا۔ عرفانیت اور رومان اور فلسفے کی اس گڑھ میں یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر اس سرخ آرٹسٹک مکان کے اندر گرو دیو ابھی میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں، لیکن راستہ کسے معلوم ہے؟ سولیڈیرٹی میں جواب شاید موجود ہے۔ اٹھو دیپالی، وہ اکثر 24 گھنٹے وقت کے اندرونی سفر میں خود سے کہتی رہتی۔ اٹھو، اب یہ کام کرنا ہے، اب یہاں سے جانا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، اب اس سے بات کرنی ہے، تھکو مت۔ وہ کھڑکی میں سے اٹھی اور کتابیں سمیٹ کر باہر نکلی۔ باب نمبر 13، مس روزی بینرجی اور سولیڈیرٹی۔ روزی بینرجی بسواس فیملی کی گاڑی کمپاؤنڈ سے باہر نکل جانے کے بعد غسل خانے کی سیڑھی پر ساکت و سامت بیٹھی رہ گئی تھی۔ جس وقت مسز بسواس سٹنگ روم میں دھاڑ رہی تھی، وہ غسل خانے کے کواڑ سے کان لگائے کھڑی تھی، اور اس نے سنا تھا، ہم نے انکوائری کی، میری سسٹر ان لا نے لکھا، لڑکی کی شہرت اچھی نہیں ہے، اس کے ہندو بوائے فرینڈز ہیں، لڑکی کانگریسی کمیونسٹ ہو گئی ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی، یہ خبر کس طرح پھیلی؟ اب پاپا اس کا کس طرح قیمہ اور برتا بنائیں گے؟ مگر اسے بڑا تعجب ہوا جب اس نے رات کو اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا کہ پاپا اور ماما دونوں نے اس سے ایک لفظ نہیں کہا۔
پاپا روتے رہے تھے، یہ دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا، اور ماما کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر وہ دونوں خاموش تھے۔ پادری بنرجی کی یہ خاموشی وقتی نہیں تھی۔ اس روز کے بعد سے انہوں نے اپنی اکلوتی لڑکی سے بول چال تقریباً بند کر دی۔ ریورنڈ بنرجی کی خفگی روزی سے محض اس بنا پر نہیں تھی کہ اس نے لوتھر بسواس اور اس کے خاندان کے سامنے ان کو بری طرح شرمندہ کیا۔ انہوں نے دوسرے ہی روز مختلف ذرائع سے روزی کی سرگرمیوں کے متعلق معلوم کروایا تھا، اور ان کو پتہ چلا تھا کہ مسز بسواس کی تاجری سسٹر کی اطلاع صحیح تھی۔ روزی بنرجی اکثر رات برات شہر کے کونوں قدروں میں چند مفسد فتنہ پرواز اور حکومت کے باغی اور غدار ہندو اور مسلمان نوجوانوں کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ اس اطلاع نے ریورنڈ بنرجی کا سر جھکا دیا تھا۔ اسی دوران میں چارلس بارلو کے متعلق دیپالی کا خط پہنچا۔ روزی نے وہ خط پردے کر کے نظر آتش کر دیا اور لرز کر سوچا، مجھے جیل بھیجا جا سکتا ہے تو کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعے دیپالی آیا کے بیس میں کینٹ ویل کے بنگلے پر پہنچی تھی تو مجھے جیل ہو سکتی ہے۔ میں اپنے سیدھے اور نیک دل باپ کو کس قصور میں سزا دے رہی ہوں؟ کیا یہ ان کا قصور تھا کہ ماما کو بال ودوا بننا پڑا، یا پاپا نے پیٹ کی خاطر مذہب تبدیل کر لیا؟ میری سمجھ میں یہ چند باتیں آ گئی ہیں تو کیا دنیا کے حالات بدل جائیں گے؟ وہ اب خاموشی سے کالج جاتی اور واپس آ کر اپنے کمرے میں پڑ رہتی۔ تعطیلات میں ایسٹر بنرجی نے شوہر کو سمجھا بجھا کر اس کے لیے لال منیر ہاٹ کا ٹکٹ منگوا دیا۔ شمالی بنگال سے واپس آ کر وہ پھر اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ کبھی کبھار جہاں آرا کے اصرار پر ارجمند منزل چلے جاتی، مگر ارجمند منزل کی عمارات اور آسائش اسے اور زیادہ مضطرب کرتے۔ یہ لوگ اتنے امیر اور باعزت ہیں، میں غریب اور کم حیثیت ہوں۔ وہ گٹیا چمریشین لوگ میرے گھر آ کر میرے ماں باپ کو ان کے افلاس کا تانا دے کر چلے جاتے ہیں، اور میرا باپ میری خاطر آنسو بہاتا ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہے؟ میں اس کا حل کس طرح تلاش کروں؟ پھر جہاں آرا نے اس کے لیے مولانا صاحب کے ہاں سگن بگیچے میں ٹیوشن لگا دیا۔ وہ لڑکی یاسمین بھی خاصی باولی سی تھی، نہ جانے ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا، اور وہ شام کو وہاں جانے لگی۔ ایک روز وہ ٹیوشن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جہاں آرا کے یہاں ارجمند منزل گئی تو جہاں آرا نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ شمالی بنگال کی برہمن عورتیں بے حد گوری ہوتی ہیں، اور روزی بھی اپنے سفید اور حسین رنگ و روپ کے لیے مشہور تھی۔ جہاں آرا نے اس سے کہا، روزی تم تو بالکل پیلی پڑ گئی، تم نے ان کو چلتا کیا، بہت اچھا کیا، اب کیوں کلس رہی ہو؟ سوچو تم میں اتنی ہمت ہے کہ انکار کر دو، مگر جب میری اس طرح شادی طے کی جائے گی تو میں سر جھکا کر ہاں کر دوں گی۔ تمہاری شادی جہاں آرا؟ روزی نے پوچھا۔ اچانک جہاں آرا گاؤ تکیہ میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جیزس کرائسٹ، تم کو کیا ہو گیا جہاں آرا؟ روزی نے گھبرا کر کہا۔ کچھ بھی تو نہیں، جہاں آرا نے آنسو پونچھ کر کہا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ روزی نے پہلی بار جہاں آرا کو تعجب سے دیکھا۔ یہ خوش قسمت باعزت پردہ نشین رئیس زادی جو بیرونی دنیا کے خطروں اور مصیبتوں سے محفوظ و مامون اپنے محل سرا میں آرام سے بیٹھی ہے، اسے کیا فکر ہے؟ صرف یہی کہ نہ جانے کیسے آدمی سے شادی ہوگی۔ ساری پردہ نشین لڑکیوں کا محض یہی ایک مسئلہ تھا۔ جہاں آرا روزی اور دیپالی دونوں سے بڑی تھی، اور روزی کو یاد آیا پچھلے سال ایک مرتبہ ماما کہہ رہی تھی۔ بیگم قمر الزماں اس فکر میں گلی جا رہی تھی کہ جہاں آرا 24 سال کی ہو گئی، اپنے ہم پلہ روسا کے لڑکے جاہل اور نکمے ہیں، متوسط طبقے میں بیاہ دینے سے ناک کٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ جہاں آرا کی شادی کے سلسلے میں اور کیا مسائل تھے، ان کا ذکر بیگم قمر الزماں نے مسز بنرجی سے نہیں کیا تھا۔ خود جہاں آرا نے اپنے نجی معاملات کے بارے میں اپنی سہیلیوں سے آج تک کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جہاں آرا کی اچھی خاصی شکل تھی، گو وہ دیپالی کی طرح دلکش اور روزی کی طرح گوری نہ تھی، لیکن وہ سمجھدار، حساس اور خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں، لیکن وہ ان سب میں مختلف اور علیحدہ معلوم ہوتی تھی۔ روزی نے آج تک جہاں آرا کی زندگی
کے متعلق نہ سوچا تھا، اسے اور دیپالی کو کالج کے ڈراموں اور اب سیاسی مسائل ہی سے فرصت نہیں تھی۔ ہم سب اپنی اپنی دلچسپیوں اور آئیڈیلز کے سلسلے میں کتنے خود غرض ہیں۔ روزی کو اس وقت پہلی بار خیال آیا۔ اس نے دوبارہ جہاں آرا پر نظر ڈالی جو اپنی شاندار خوابگاہ میں مسند پر نیم دراز پھر چپکے چپکے رو رہی تھی۔ جہاں آرا، روزی نے الجھن سے کہا، وہ پچھلے چند مہینوں میں بڑی ہو گئی تھی اور خود کو بوڑھی عورت سمجھنے لگی تھی۔ چند ماہ قبل اگر وہ جہاں آرا کو اس طرح روتے دیکھ لیتی تو فیوڈل رومانٹک ہیروئن کہہ کر کس طرح اسے نہ چڑھاتی۔ پھر روزی نے سوچا، میں اور دیپالی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس سولیڈرٹی موجود ہے جو ہمارے ذاتی اور جذباتی مسائل سلجھانے میں ہماری مدد کرے گی، مگر بیچاری جہاں آرا، واقعہ یہ ہے کہ اپنی جاگیری مذہبی رجعت پسند تمدنی حصار میں قید ہے اور اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ یہ کچھ سمجھنا چاہتی ہے۔ پھر جہاں آرا مسند سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی، اپنی جامدانی کی ساری کے پلو کو ایک بازو پر لپیٹتے ہوئے اس نے تبری پر بل ڈال کر کہا، روزی ذرا اپنی صورت دیکھ آئینے میں، اتنے دنوں میں ایسی زرد پڑ گئی تو ابھی سے سوچ لو کہ کس حد تک بغاوت کرو گی۔ سولیڈرٹی روزی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ کس بلا کا نام ہے؟ جہاں آرا نے غصے سے کہا۔ پھر اس نے ملازمہ کو چائے لانے کے لیے آواز دی۔ میں نے سولیڈرٹی کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے، وہی مجھے سہارا دے گی، روزی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جہاں آرا نے اسے چنبے سے دیکھا۔ تم کو کچھ معلوم نہیں جہاں آرا بیگم کے دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ روزی نے اب ذرا باہمت آواز میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے؟ روزی خاموش ہو گئی۔ مالا نکری کشتی میں چائے لے کر حاضر ہوئی۔ جہاں آرا کی چھوٹی بہنیں انجم آرا اور اختر آرا شور مچاتی اندر آ گئی۔ جہاں آرا فوراً ہنس ہنس کے اور مصنوعی بشاشت سے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ روزی چپ چاپ کشتی کے گنگنا جمنی نقش و نگار کو دیکھتی رہی۔ اور سناؤ روزی، جہاں آرا نے چائے بنا کر اسے دیتے ہوئے کہا، تمہاری شاگرد اور مستقبل کی مشہور رقاصہ یاسمین مجید کے کیا احوال ہیں؟ باب نمبر 14۔ امار پرا نیر آرام مونیر آنند۔ بی اے پریویس کے امتحان ختم ہو چکے تھے، مگر دیپالی موسیقی کے ایک اعلیٰ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں مزید چند ہفتوں کے لیے شانتی نکیتن میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ساری درسگاہ تقریباً سنسان ہو چکی تھی۔ آخر مئی کی ایک گرم شام وہ کلا بون کے باغ میں گھاس میں ڈوبے گوتم بدھ کے مجسمے کے نیچے بیٹھی قدیم راگوں کے ایک شجرے پر سر کھپا رہی تھی جب درختوں سے نکل کر انل کمار داس اس کے سامنے نمودار ہوا۔ انل ایک خوش مزاج لڑکا تھا، ہر وقت باتیں کھلی رہتی تھیں۔ سامنے آ کر نمسکار کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب دیپالی کو دی۔ دیپالی نے کتاب کھولی، اس میں حسب توقع ایک پرچہ نکلا۔ دیپالی کا دل بڑے زور سے دھڑک اٹھا۔ پرچے میں لکھا تھا، پیاری بچی، معاف کرنا، تم کو اتنے طویل عرصے تک کوئی خیر خبر نہ بھجوا سکا۔ انداز تحریر کسی قدر غیر شخصی تھا، کماں کی تکنیک ہے۔ واقعہ دیپالی نے سوچا، تم نے اس بار ہمیں خاصی بری طرح لیٹ ڈاؤن کر دیا، مگر ظاہر ہے کوئی زبردست مجبوری رہی ہوگی۔ بہرحال اب انل تم سے جو کہتا ہے اس پر جلد از جلد عمل کرو، اس میں تمہارا بہت فائدہ ہے۔ فقط ریحاندہ دسمبر کے مہینے سے کھلنا اور اس کے بعد سے نواکلی میں تھے۔ آج کل وہ خاص الخاص سندربن میں ایک جگہ چھپے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس سے کل ہی واپس آیا ہوں، ریڈیو کی نئی بیٹری لے کر گیا تھا، انل نے اطمینان سے گھاس پر بیٹھ کر کہا۔ مگر ریحاندہ نے مجھے کیا کرنے کو کہا ہے؟ دیپالی نے پوچھا۔ بتاتا ہوں دیدی، بتاتا ہوں، میں تو سمجھا تھا کہ آپ ڈھاکے واپس گئیں، مگر راستے میں معلوم ہوا کہ آپ ابھی۔ انل بات بتاؤ، دیپالی نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ بات کچھ بھی نہیں، انل نے کھیسے نکال کر جواب دیا، ریحاندہ نے آپ کو سندربن بلایا ہے۔ کیا ہیں دیدی؟ مجھے سندربن کیوں بلایا ہے؟ وہاں پہنچنا آسان ہے؟ اور کس لیے؟ پہنچنا آسان بالکل نہیں ہے، بڑا خطرناک سفر ہے دیدی، اور کیوں بلایا ہے یہ مجھے کیا معلوم۔ صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی دیپالی دی کو فوراً یہ سندیسہ دو کہ ایک بے حد اہم میٹنگ میں ان کی شرکت ضروری ہے۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ دادا نے کہا تھا دیپالی دی کو بتا دینا کہ سریندر دا، محفوظ الرحمان میاں اور ان کی بیوی عائشہ آپا آئیں گی۔
بارسیال سے یہاں سے آپ ہوں گی اور محمود الحق دا ڈھاکے سے پہنچیں گے، کانفرنس ہے، اور انہوں نے تھوڑی سی چیزیں بھی منگوائی ہیں، لیتے جائیے گا۔ انل نے کرتے کی جیب سے ایک فہرست نکال کر تھما دی۔ فہرست میں چند نئے اخباروں اور برطانوی رسالوں کے نام لکھے تھے۔ دادا کو بس ان کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے؟ دیپالی نے تعجب سے پوچھا۔ ان کا دل کبھی اچھے کھانے کو بھی تو چاہتا ہوگا۔ میں یہ کچھ نہیں بتایا، لے جائیے ایک آدھ اچار چٹنی، اور میں جاؤں گی یہاں سے کس طرح؟ آپ یہاں سے رانا گھاٹ اسٹیشن تک اکیلی جائیے، ریحاندہ کا ایک آدمی آپ کو رانا گھاٹ اسٹیشن پر ملے گا، وہ آپ کو جیسور کے راستے سے کھلنا تک پہنچائے گا، وہاں سے ایک اور آدمی آپ کو باگیر ہاٹ تک لے جائے گا۔ باگیر ہاٹ سے اگلے 15 منٹ اس نے دیپالی کو ریحاند تک پہنچنے کا پیچدار راستہ سمجھانے میں صرف کیے اور ایک تنکے سے مٹی پر دریاؤں اور ٹرینوں کا نقشہ بنایا۔ دیپالی آنکھیں پھیلائے نقشہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر انل جلدی سے اٹھا اور مداری کی طرح جیب سے نکال کر 200 کے نوٹ اسے تھما دیے۔ یہ کیا ہے؟ ریحاندہ نے بجوائے ہیں کرائے کے لیے، وہ کہہ رہے تھے۔ دیپالی سے کہنا، آج کل ہم بہت سخت رئیس ہو رہے ہیں، اسی لیے تم لوگ جلدی سے آ کر جنگل میں تھوڑا سا جشن منا جاؤ، پھر پیسے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد اور بھی نہ جانے کیا ہو جائے۔ یہ بیکار کی بات ہے، دیپالی نے متانت سے کہا۔ تمہارے ریحاندہ بعض مرتبہ ایسے میلو ڈرامیٹک باتیں کیوں کرنے لگتے ہیں؟ اس نے نوٹ اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ اچھا اب میں بھاگتا ہوں دیدی، آپ کو جس دن روانہ ہونا ہو مجھے ایک پوسٹ کارڈ ڈال دیجیے گا، میں آپ کو یہاں سے رانا گھاٹ جانے والی ٹرین پر بٹھا دوں گا۔ انل سر سے اوپر ہاتھ اٹھا کر اسے نمسکار کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ برتا سڑک کی طرف چلا گیا۔ دیپالی گوتم بدھ کے کالے اور اونچے مجسمے کے پیروں کو غور سے دیکھنے لگی۔ کلابن کے جس فنکار نے یہ مجسمہ بنایا تھا وہ واقعہ بڑا زبردست ماہر اناٹومی تھا، کیونکہ پاؤں کی ایک ایک انگلی کا ایک ایک جوڑ اور ناخن بے حد حقیقی معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے دوسرے شاملی جھونپڑوں کی دیواروں پر بنے ہوئے سیاہ مجسمے بھی بڑے جاندار سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میگھ دوت کے سٹیج پر وسط میں کھڑی ہے اور ڈیکور کی مورتیاں اسے گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سیاہ بادل خلیج بنگال اور سندر بن کے اوپر سے بہتے بیر بوم کی سمت پڑتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے آنکھوں پر زور ڈال کے دھیان سے دیکھا تو سیاہ بادلوں میں ایک سفید بگلا اوپر اڑتا جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوب ہی مسکرائی اور اس کا چہرہ بھی متبسم تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی ہاسٹل کی سمت قدم بڑھانے شروع کیے۔ رات کو اپنے کمرے میں لیمپ کے سامنے بیٹھ کر خود سے کہا، اب میں اپنے باپ کو ایک اور زبردست دھوکہ دیتی ہوں۔ اس نے لکھا، بابا یہاں سے لوگ گیت جمع کرنے والوں کی ایک ٹولی سنتھال پرگنا کے گاؤں میں جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہ ٹور میری تھیوری آف میوزک کے دوسرے پرچے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ میں جلد ہی گھر پہنچنے کی کوشش کروں گی، آپ فکر نہ کیجیے، آپ کی بیٹی دیپالی۔ خط بند کر کے وہ باہر آئی، نیم تاریک روشوں اور سنسان باغ میں سے گزرتی سڑک تک پہنچی اور آنکھیں بند کر کے خط لیٹر بکس میں گرا دیا۔ باب نمبر 15 سندربن۔ سندربن کا سلسلہ جنوبی بنگال میں 24 پرگنا سے لے کر باقر گنج اور کھلنا کے اضلاع تک پھیلا ہوا ہے۔ ان گھنے اور پرخطر جنگلوں میں مشہور عالم رائل بنگال ٹائیگر اور چیتے اور ہرن دوڑتے پھرتے ہیں، اور دن کے وقت رات کا سا اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ لاتعداد ندیوں اور جزیروں اور سمندری کھاڑیوں اور دلدلوں اور سندری درختوں کی اس لرزہ خیز حسین و جمیل کائنات میں اکا دکا مچھیروں اور لکڑہاروں کی بستیاں گھنے جھرمٹوں میں پوشیدہ ہیں۔ سندربن کا یہ وسیع و عریض علاقہ دنیا کے حسین ترین اور خطرناک ترین خطوں میں سے ہے۔ دیپالی سرکار کی کشتی باگیر ہاٹ سے روانہ ہو کر ایک نامعلوم منزل کی طرف بہتی جا رہی تھی۔ دیپالی چاروں طرف کے ہیبت ناک اور بے حد خوبصورت مناظر کو دیکھ دیکھ کر سکتے میں بیٹھی تھی، اور اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ریحاندہ سے ملنے جا رہی ہے۔ ریحاندہ چپوؤں کی چپ شپ اور کائنات کی اس آبی اور سبز سمفنی میں یہی نام مرتج تھا۔ وہ ریحاندہ سے ملنے جا رہی ہے۔
दिन भर चलते रहने के बाद कश्ती शाम को एक गांव के घाट पर पहुंची। सुनसान जटी पर एक बूढ़ा मुसलमान जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी, लालटेन हाथ में लिए खड़ा था। दीपाली अपना टैची केस, ये तारीखी टैची केस, और थैला उठाकर बांस की जट्टी पर उतरी। मुल्लाह ने खुलना की साहली बंगला में बूढ़े मौलवी से कोई बात कही। मौलवी ने लालटेन उठाकर दीपाली से कहा, मेरे साथ आओ बेटी। कश्ती पानी पर वापस चली गई। दीपाली अब हू के आलम में इस अजली जंगल में तन्हा खड़ी थी। मैं कहाँ से कहाँ आ गई, उसने हैरत और खौफ के साथ सोचा। लेकिन रेहान इस रास्ते के सिरे पर मौजूद हैं, मैं महफूज हूँ। बूढ़े ने इसका बॉक्स और थैला उठाकर कंधे पर रख लिया। वो उसके साथ जेटी पर से उतरकर पगडंडी पर आ गई। बूढ़ा बला की फुर्ती से कदम उठा रहा था। शायद उस बूढ़े ने अपनी सारी उम्र इसी जगह पर गुजारी है और इसी जगह इसी हालत में मर जाएगा। हमने उसके लिए क्या किया है और क्या कर पाएंगे, ये सोचकर दीपाली ने हस्बे आदत नए जोश के साथ अपनी रफ्तार तेज कर दी। बाकी लोग आ गए? दीपाली ने बूढ़े से पूछा। वो चुप रहा। दीपाली को यकलख्त डर सा लगा। फिर उसने सोचा, शायद ये मेरा शहरी लहजा नहीं समझ सका। उसने अपना सवाल दोहराया, दूसरे लोग जो आने वाले थे? बूढ़े ने नफ़ी में सर हिला दिया। दीपाली मुतफक्कर हो गई, मगर क्या हो सकता था? अब कुछ नहीं हो सकता था, मगर मैं इतनी दहशत ज़दा क्यों हो रही हूँ? हद है, अगर मैंने कोई हमाकत की है तो उसे भुगतना पड़ेगा। ओ माँ, ओ माँ, माँ। दीपाली ने बेतरहा हड़बड़ाकर देवी से दुआएं मांगना शुरू कर दी। आध घंटे में वो लोग दरख्तों के एक जुरमट में पहुंच गए, जिसके एक तरफ नदी बह रही थी। साइक्लोन के थपेड़ों से शिकस्ता लेकिन खूबसूरत बांस का झोंपड़ा सामने खड़ा था। बरामदे पर फूलों की बेलें चढ़ी थी और ताक में दिया जल रहा था। मौलवी ने बक्स और थैला बरामदे के कच्चे फर्श पर रखकर आवाज़ दी, ज़ैनब। एक बूढ़ी औरत पेवंदों से भरी ऊदी सारी लपेटे अंदर से निकली। उसने झुककर दीपाली को गौर से देखा और मुस्कुराई। आओ, आ जाओ। दीपाली ने उसे नमस्कार किया। उसके पीछे पीछे 3 कमरों के साफ सुथरे झोंपड़े में दाखिल हुई। तुम्हारी खाट मैंने अपनी कोठरी में बिछा दी है। बराबर वाले कमरे में मौलवी साहब और मेरे दोनों बेटे रहते हैं। वो दोनों काम से खुलना गए हुए हैं। दीपाली खाट पर बैठ गई। तुमको भूख लगी होगी, रास्ते में कुछ खाया था? ये लो। बूढ़ी औरत ने बुने हुए चावल के मीठे लड्डू एक रकाबी में रखकर उसे पेश किया और पानी का गिलास उसके सामने रखा। ये गुर्बत और ये मेहमान नवाजी। दीपाली के हल्क में कोई चीज़ आ अटकी। उसकी हिचकिचाहट देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, रेहान मियाँ बाहर नदी पर बैठे हैं इधर। दीपाली ने गुर्बत का दूर से मुताला किया था। वो सफ़ेद पोश तबके की नादारी से वाकिफ थी जो उसकी अपनी नादारी थी। उसी ने शहर के गुरबा का अफलास देखा था, मगर ऐसी गुर्बत उसे आज तक नज़र नहीं आई थी। उसने पलट कर पीछे देखा। मौलवी साहब ज़ैनब बीबी के शोहर बरामदे में चटाई बिछाकर मगरब की नमाज में महव हो चुके थे। उसने ज़ैनब बीबी से चंद बातें की। एक लड्डू दांतों से कुतरा और लालटेन हाथ में लिए पिछले बरामदे में निकली, जिसके ऐन नीचे नदी रवां थी। नदी के किनारे झोंपड़े की तरफ पुश्त किए वो बैठा था। वो आहिस्ता से नीचे उतरी और उसके करीब जाकर बैठ गई। वो कोहनी पर सर रखे अपनी सोच में डूबा हुआ था। आहट पर उसने सर उठाया और मुस्कुरा कर कहा, शौकती आ गई? हाँ। वो उसे शाबाशी देने के अंदाज में मुस्कुराया। गुड गर्ल, ब्रेव लिटिल गर्ल। उसके चेहरे से दाढ़ी गायब थी। आपने? दीपाली अपने अपने चेहरे पर अंगूठा और उंगली फेरी। हाँ भाई, 2-2.5 बरस से किसी तरह इस कमबख्त दाढ़ी से पीछा ही नहीं छुटता था। मुसलमान दाढ़ी, हिंदू दाढ़ी बेहद जाड़ जंगाड़ हो गई थी। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आज़ादी से सारे में घूमता हूँ। आज सुबह तुम्हारे आने की तकरीब में मौलवी साहब के बड़े लड़के से उस्तरा लेकर शेव किया। देखो ठीक है ना? उसने अपनी ठोडी पर हाथ फेरा। उसके एक बाएं रुखसार पर उस्तरे का खफीफ सा जख्म था और खून की बूंद जम गई थी। खून के इस कतरे को देखकर वो अचानक बेहद मुस्तरब हो गई। नदी का रंग सुर्ख हो गया। दूर से शेरों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। रेहान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर कहा, अभी तुम्हारे आने से पहले मैं सोच रहा था। फिर उसने ठठक कर पूछा, तुमने हलावल पढ़ा है थोड़ा सा? कोई नज़म याद है?
رات سرخ اور تاریک تھی۔ ہاں ادھر دیکھو، ریحان نے دور افق کی طرف اشارہ کیا، جہاں سمندر اور دریا اور جنگل ایک ہو گئے تھے۔ سرخ اور تاریک رات میں ایک ہری ناؤ۔ اس نے اپنی پانی میں انگلیاں ڈبو کر آہستہ آہستہ اپنی خوبصورت آواز میں کہنا شروع کیا۔ ہلتی ڈولتی طوفان زدہ متحیر خائف اراکان کے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن طوفان آیا، دیپالی نے مسکرا کر کہا۔ لیکن طوفان آیا، ریحان کہتا رہا، اور ناؤ ساحل کی بجائے ایک دور دراز جزیرے سے جا لگی، اور ناؤ میں سے نوجوان نکلا، بوکھا، زخمی، نڈھال۔ وہ ریت پر پڑا تھا جب وہ لڑکی وہاں پر آئی اور اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گی۔ انسان کو بے آسرا اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، دیپالی نے کہا۔ تم انسان ہونا، تاریک، تنہا، غضبناک سمندر کی روح تو نہیں۔ وہ ٹھٹک گئی اور ریحان کو دیکھ کر الاول کے الفاظ میں سوال دہرایا۔ ریحان نے اقرار میں سر ہلایا، کیونکہ دیپالی کہتی رہی، سمندر اپنے غیظ میں مبتلا سارے کرۂ ارض کے ساحلوں سے ٹکراتا ہے، مگر زمین تک نہیں پہنچ پاتا۔ زمین مضبوط ہے، اس نے انسانیت کے مظالم کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے۔ سمندر تو ایک چھوٹی سی نوکا کو بھی سہارا نہیں دے سکتا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے میور پنکھی جہاز چاہیے، جن کو 14 مانجھی کھیلتے ہیں۔ اور اس لڑکی نے الاول سے کہا تھا، دھرتی پر گھر بنے ہیں، آسمان خوبصورت ہے، چاند خوبصورت ہے، مگر چاند میں گھر نہیں ہے۔ گھر ناریل کے سائے میں بنتے ہیں، میں تمہارا گھر بنوں گی۔ ہوا ساکت رہی، کائنات تھم گئی، ندی نے بہنا بند کر دیا۔ ایک ازلی ابدی لحظے کے لیے سارا وجود خلا میں تحلیل ہو گیا۔ پھر ہوا چلی، سندری کے درخت سرسرائے، ندی بہنے لگی۔ دیپالی اپنی گود میں ہاتھ رکھے اسی طرح ساحل پر بیٹھی رہی۔ پھر کیا ہو شوکتی؟ لاول نے اسے کیا جواب دیا؟ ریحان کی آواز سناٹے میں لہروں کے ساتھ گونجی۔ مجھے پتہ نہیں، آگے مجھے یاد نہیں آ رہا، دیپالی نے جواب دیا۔ پھر اس نے سادگی سے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ایک اہم کانفرنس کے لیے، ریحان نے سنجیدگی سے کہا۔ باقی لوگ ابھی نہیں پہنچے؟ سرندادا وغیرہ اور عائشہ آپا؟ نہیں، بس اب آتے ہی ہوں گے۔ میں آپ کی ساری چیزیں جو منگوائی تھی لیتی آئی ہوں۔ گڈ۔ دیپالی نے بیگ میں سے 200 کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے تھے؟ اس نے چونک کر نوٹوں پر نظر ڈالی۔ ہمیں اپنی کتاب کی رائلٹی ملی تھی، مگر تم کیسے آئی یہاں تک؟ ہم بھی رئیس ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے ریکارڈوں کی رائلٹی ملی تھی۔ اوفو، تو اس وقت گویا 2 سرمایہ دار سندر بن میں آؤٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے شگفتگی سے ایک کنکر پانی میں پھینکا۔ دیپالی پھر بڑی متفکر نظر آئی۔ ریحان دا، کہو۔ وہ کنکر اٹھا اٹھا کر ندی میں پھینکتا رہا۔ باقی لوگ کہاں ٹھہریں گے؟ ارے بھائی، اس نے چونک کر جواب دیا، کیا باقی لوگ کر کے بور کر رکھا ہے؟ کیوں؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دیپالی نے بونچکی ہو کر اسے دیکھا، تو آپ نے انل سے جھوٹ بولا تھا۔ بالکل، اور آپ کا خیال تھا میں چلی جاؤں گی۔ میرا خیال صحیح تھا۔ دیپالی غصے سے دوسری طرف بڑھ گئی۔ شوکتی، اس نے جواب نہیں دیا اور ندی کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ شوکتی، وہ اور آگے بڑھ گئی۔ ایسے ہی چلتی جاؤ تو سیدھی ڈاکے پہنچ جاؤ گی، مگر ذرا خیال رکھنا، وہ تمہارے سامنے ایک عدد آدم خور گھڑیال بیٹھا ہے۔ ریحان نے بشاشت سے جو آواز دی۔ سامنے ندی کی سطح پر ایک سیاہ لکیر نظر آ رہی تھی۔ ایک گھڑیال تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیپالی چیخ مار کر واپس پلٹی۔ ریحان کھلکھلا کر ہنستا ہوا سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ دیپالی اس سے کچھ فاصلے پر دوسری سیڑھی پر آ بیٹھی۔ ندی کا پانی سیاہ ہو چکا تھا اور دوسرے کنارے پر سندری کے جھنڈ سرسرا رہے تھے۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیپالی کو دیکھا، پھر یکلخت بے حد سنجیدہ ہو گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، شاید مجھے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ میں تم کو اس طرح زحمت دوں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ریحان نے گمبھیر آواز میں کہا، دیپالی، میں 3 برس سے مسلسل متواتر 3 برس سے جرائم پیشہ لوگوں اور ڈاکوؤں کی طرح چھپتا پھر رہا ہوں۔ مدتوں سے مجھے چین کی نیند اور ذرا سی ذاتی مسرت نصیب نہیں ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے چارلس بارلو نے قسم کھائی ہے کہ زندہ یا مردہ مجھے گرفتار کر کے رہے گا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں انسان ہوں آخر، فولاد کی مشین گن تو ہوں نہیں، یا ہوں؟ بتاؤ۔ اس نے دوبارہ شگفتگی کی کوشش کی، پھر اس نے کہا،
نہیں دیپالی، میں تم سے ملنا چاہتا تھا، شاید مجھے اس طرح غلط بہانہ کر کے تم کو اتنی دور نہ بلانا چاہیے تھا، مگر میں بے حد خود غرض انسان ہوں، اور بہرحال اب تو تم آ ہی گئی، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر ہنسنے کی صحیح کی۔ دیپالی کی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ مختصر سے گھاٹ کی شکستہ سیڑھی پر بیٹھا وہ ایک چھوٹے سے لڑکے کی طرح معلوم ہو رہا تھا، اسکول کا چھوٹا سا لڑکا جو استانی کے سامنے اپنی شرارت کی معافی چاہ رہا ہو، مگر ساتھ ہی کسی دوسری شرارت پر بھی تلا بیٹھا ہو۔ دیپالی کو یک لخت ہنسی آ گئی۔ اسکول گرلز گگلز اس کے کان میں گونجا، اور اس گونج کو شکست دیتے ہوئے ایک اینٹ اٹھا کر بھرپور مسرت کے ساتھ دور ندی میں پھینک دی۔ کھا جائے گا آ کر گھڑیال، ریحان نے کہا۔ وہ زور سے ہنسی۔ اما دیدی، میری اس ہنسی کو اسکول گرل گگلز کہتی ہیں، اس نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے سوچا، میں یہ نام لے کر قسمت کو ٹیمپٹ کر رہی ہوں، اور میں وہمی بھی بنتی جا رہی ہوں، اور میرے اس ذہنی زوال کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ ہاں ہاں، اس نے زور سے پانی اچھالا۔ اما دیدی، ریحان نے سگریٹ جلاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، بڑی اچھی آدمی ہیں، ان کی سنگت میں رہو گی تو تمہارے اندر بھی عقل آ جائے گی۔ ابھی بے عقل ہوں؟ بے حد۔ ایک اجنبی آدمی کے بلانے پر تنہا اس کے پاس بنوں میں آ گئی۔ مجھے اس اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، قطعی نہیں، اور ایسے ناقابل اعتبار آدمی کے ہاتھوں میں صوبے کی تحریک کی باغ ڈور ہے، جب ہی تو یہ گت بن رہی ہے تحریک کی۔ ہاں ہاں۔ اب چاند دلدلی جنگلوں کے سیاہ افق پر آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ چلو تم کو اپنے میزبانوں سے ملوا دیں۔ وہ اس بوڑھے جوڑے کے مسکین اور باصبر چہرے کو یاد کر کے فوراً دکھی ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مولوی ابو الہاشم ماہی گیر ہیں، اور اس گاؤں کی مسجد کے پیش امام۔ ان کے لڑکے بھی مچھیرے ہیں، اور ہمارے ورکر بھی ہیں۔ میں ان کے ہاں 2 مہینے سے مقیم ہوں۔ کھلنا میں کافی کام ہو رہا ہے، گویا رفتار سست ہے۔ آپ نے ان دونوں میاں بیوی کو میرے متعلق کیا بتایا؟ تمہارے متعلق کچھ نہیں، ان سے کہہ دیا تھا اس ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کرنے والا ہوں، ریحان نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ دیپالی نے غصے سے سرخ ہو کر کہا۔ بالکل نہیں، چلو اٹھو، ریحان نے بڑے تکلف اور شائستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور لالٹین اٹھائی۔ وہ بانس کی سیڑھیاں چڑھ کر جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ زینب بی نے مچھلی بات ان کے سامنے رکھا۔ دیوار پر پھیلے مچھلی پکڑنے کے جال کے نیچے وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کا سایہ دیوار پر پڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اتنے میں مولوی کا داڑھی والا جھکا جھکا سایہ بھی پرچھائیوں میں آ شامل ہوا۔ بابا، خالہ، ریحان نے دونوں بڑی پرچھائیوں سے کہا، یہ ہماری کلثوم ہے۔ کلثوم دیپالی۔ مولوی نے سر اٹھا کر لڑکی کو دیکھا اور سر ہلایا۔ ریحان کہتا رہا، یہ ہمارے لیے کلثوم بھی ہے اور دیپالی بھی۔ کسی دن میں تم کو سمجھاؤں گا کہ اس دیس میں کلثوم اور دیپالی ایک کیسے ہو سکتی ہیں۔ بس شروع ہو گئی تبلیغ، 1 منٹ کو بھی پارٹی لائن چلانا نہیں بھولتے۔ دیپالی نے ذرا الجھن سے سوچا، اور یک لخت اسے لگا کہ سامنے پرچھائیوں میں بنوئے چندر سرکار کا سایہ بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ سر جھکا کر تندی سے کھانا کھانے میں منہمک ہو گئی۔ کھانے کے بعد ریحان نے کہا، رات بہت آ گئی ہے، تم اتنا طویل سفر کر کے آئی ہو دیپالی، اب آرام کرنا چاہو گی؟ جی ہاں، گڈ نائٹ، ریحان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ گڈ نائٹ۔ ریحان اور مولوی ابو الہاشم کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس رات سندر بن کے عمیق سناٹے میں زینب بی بی کے برابر والی کھاٹ پر لیٹ کر دیپالی نے سوچا، زندگی کی کوئی تک بھی ہے۔ بہت جلد اسے نیند آ گئی۔ دوسرے روز صبح سویرے وہ جھونپڑے سے نکلتے ہوئی ایک قریبی کنج میں چلی گئی، جہاں دور سے رنگین گلدار ہرنوں کی ایک ڈار چوکڑیاں برتی گزر رہی تھی۔ وہ ایک درخت کی شاخ پر ہاتھ رکھ کر ان خوبصورت ہرنوں کا نظارہ کرنے میں محو تھی، جب کسی نے پیچھے سے کھنکھارا۔ نہ ہوئی غریب شکنتلا اس وقت اس پوز کو دیکھ کر فوراً بے ہوش ہو جاتی، اور کالی داس کو سین دوبارہ لکھنا پڑتا۔ دیپالی نے پلٹ کر دیکھا۔ ریحان، آپ اس قدر نان سیریس ہو گئے ہیں، مجھے آپ کی طرف سے فکر ہو چلی ہے۔ آئیے میں آپ کو آپ کے رسالے دے دوں۔ اجی پڑھ لیں گے رسالے؟ وہ آرام سے ایک درخت کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے جنگ کی تازہ ترین صورتحال ڈسکس کرنا ہے۔ وہ بھی کر لی جائے گی۔ اچھا تو چل کر ناشتہ تو کر لیجئے۔ ناشتہ؟ آج کا مینو کیا ہے ہمارے بریک فاسٹ کا؟ ریحان نے شان سے پوچھا۔ مرغ مسلم اور پلاؤ، جو کچھ بھی آپ مسلمان لوگ کھاتے ہیں صبح کو۔
ارے بیوقوف، مسلمان ناشتے میں مرغ مسلم نہیں کھاتے؟ واہ! جہاں آرا کہ ہاں، میں نے ایک مرتبہ مرغ مسلم اور پراٹھے کھائے تو اس نے کہا کہ صبح پکے تھے۔ جہاں آرا کون؟ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے اب جھونپڑے کی طرف لوٹ رہے تھے۔ میری دوست ہے نواب قمرالزمان چودھری کی لڑکی، سخت فیوڈل لیکن بے حد سویٹ۔ اوہ! وہ جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ زینب بی بی نے رات کا پکایا ہوا پنتھا بات سامنے رکھا۔ میں آج ہاٹ جا کر آپ کے لیے کھانے پینے کی سامان خرید لاؤں گی، دیپالی نے ریحان سے انگریزی میں کہا۔ دیپالی، تم چند روز یہاں رہ کر میرے لیے بہتر کھانا پکا دو گی، مگر ان دونوں کو تو ساری زندگی اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوا۔ اوہ! دیپالی نادم ہو کر المونیم کی رکابی پر جھک گئی۔ زینب بی بی چولہے پر چائے اونٹنے میں مصروف تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں دوسرے کمرے میں گئے جس میں ریحان کی چرپائی بچھی تھی۔ فرش پر کاغذات کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک کونے میں اس کے ٹرنک کے اوپر بیٹری کا ریڈیو رکھا تھا۔ ریحان نے صبح کی خبروں کے لیے ریڈیو آن کیا۔ AIR دہلی سے میلون ڈی میلو کی آواز گونجی۔ خبریں سننے کے بعد ریحان نے کہا، چلو باہر چلیں۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ جھونپڑے کے نیچے گھاٹ پر مولوی کی ناؤ بندھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب دن بھر کے لیے کسی کام سے گاؤں جا چکے تھے اور پانی کی سطح پر بحری عقاب مچھلیوں پر جھپٹا مار رہے تھے۔ میں وہ چتکبرے ہرن دیکھنا چاہتی ہوں جو صبح اتنی تیزی سے بھاگ گئے۔ آگے جا کر جنگل زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت اور زیادہ خطرناک۔ مگر میں وہ ہرن ضرور دیکھوں گی۔ اتنی حسین ہرن میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، مگر سیتا کے انجام سے واقف ہو۔ وہ ہنستی ہوئی اتر کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ ریحان نے کشتی کھول کر دھارے پر چھوڑ دی۔ وہ اس ندی اور اس منظر اور اس ماحول کا ایک لازمی اور فطری جزو معلوم ہو رہا تھا۔ دیپالی کو یک بیک خیال آیا کہ وہ اس کی زندگی کے پس منظر سے بالکل واقف نہیں۔ ناؤ پانی کی سطح پر روانی سے بہہ رہی تھی۔ ریحان نے آہستہ آہستہ ایک ساری گنانا شروع کر دیا، پھر چپ ہو گیا۔ کنارے پر جھکے سندری درختوں پر رنگ برنگے پرندے چکر کاٹ رہے تھے۔ تم کو احساس ہے شوکتی کہ ان دریاؤں اور اس دھرتی نے کیسے کیسے دکھ دیکھے ہیں۔ میں ان دکھوں کا ایک حصہ ہوں۔ آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ ہاں۔ تم نے مولوی ابوالہاشم کو دیکھا؟ میرے بابا مولوی ابوالہاشم کا نمونہ ہے، ایسے ہی صابر غریب۔ وہ بولے۔ اوہ! وہ چپ ہو گئی۔ وہ یہ قید نہ کرنا چاہتی تھی کہ ایک غریب کسان کا لڑکا لندن اسکول آف اکنامکس کیسے پہنچ گیا۔ یقیناً وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہ جانتی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، آپ لندن کیسے گئے تھے؟ لندن؟ ریحان نے چونک کر دہرایا، لندن کا یہاں کیا ذکر ہے؟ یہ اپنا ملک دیکھو اور دیکھو کہ لندن نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں 1935 میں لندن گیا تھا۔ تم میرے حالات زندگی جاننا چاہتی ہو؟ میں نے علی گڑھ سے ہائی اسکول اور FA کیا تھا۔ علی گڑھ؟ ہاں، یہ تمہارے لیے تقریباً اجنبی ہے، مگر یہ ملک اور قوم کی ایک بے حد اہم داستان کا ایک حصہ ہے، اور اس داستان سے تم کو واقف ہونا چاہیے۔ پھر میں نے ڈھاکے لوٹ کر BA اور کلکتہ سے MA کیا۔ اسی زمانے میں نے تمہارے چچا کی کتاب بنگال کی اقتصادی تاریخ پڑھی تھی۔ وہ رک کر کسی سوچ میں کھو گیا اور پھر چپو چلانے شروع کی اور کہنے لگا، اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ ان کی بھتیجی کوئی سڑیل سی لونڈیا کسی اسکول میں پڑھ رہی ہے اور ایک دن میری زندگی میں سائیکلون کی طرح داخل ہوگی۔ دیکھو کھلنا کی مناسبت سے کیسی برمحل تشبیہ دی ہے۔ وہ اداسی سے ہنسا۔ بہت خوب، آگے چلیے۔ اس کے بعد ایک وظیفے پر لندن چلا گیا۔ وہاں میں اور اما اور اکشے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا بڑا ہی تاریخی قسم کا گروہ تھا وہاں، اور واپس آتے ہی کود پڑے انقلاب کے شعلوں میں، دیپالی نے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا، پھر اس نے کہا، کولکتہ میں چند سال ہوئے پروگریسو رائٹرز کی 2 کانفرنس ہوئی تھی، اس میں تمہیں آنا چاہیے تھا۔ بڑا ولولہ خیز تجربہ تھا۔ آپ بھی لکھتے ہیں؟ ریحان نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ ارے تم کتنی جاہل ہو، یہ ریالٹی مجھے ابھی کس شے کی ملی ہے؟ اور وہ جو میں نور الرحمن بنا رسالہ ایڈٹ کر رہا تھا تو کیا گھاس کھود رہا تھا؟ دیپالی، یا تم نے واقعہ میری کتاب نہیں پڑھی؟ اما نے تم کو نہیں دی پڑھنے کو؟ کیا افسانے لکھتے ہیں؟ ریحان نے چپو چھوڑ کر آسمان کی طرف احتجاجاً ہاتھ پھیلائے۔ او لڑکیاں، اس نے فریاد کی۔ نہیں، سچ بتائیے۔ میں افسانے نہیں لکھتا ہوں، شاعری کرتا ہوں، ٹھوس کام کرتا ہوں۔ تھوڑا سا انکسار آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، دیپالی نے ہنس کر کہا۔ آپ کی کتاب کا کیا نام ہے؟ 19ویں صدی میں بنگال کی زرعی حالت۔ ریحان نے
मुंह लटका कर कहा, अरे दीपाली तुम बड़ी जाहिल निकली। और ये प्रोग्रेसिव राइटर्स क्या होते हैं? रेहान ने आंखों पर हाथ रख ली और कहा, नहीं प्लीज़ बताइए ना। अभी जब कॉलेज वापस जाओगी तो गुरुदेव ने जो पैगाम कॉन्फ्रेंस के नाम भेजा वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। गुरुदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरी तरह गोशानशीन बनकर काम नहीं चल सकता। उमा देवी को चाहिए था कि तुम्हें ये सब बातें बताती। उमा देवी, उमा देवी, आपने बहुत से लोगों को आइडलाइज कर रखा है। हाँ, कौन कौन? बहुत सारे हैं, उनमें से एक तुम भी हो दीपाली। तुम कल्चरल फ्रंट पर काम करोगी, आप जो कहेंगे करूँगी। कश्ती अब दरख्तों की सुरंग में से गुजर रही थी। मगरब में भी यही हसब हो रहा है जद्दोजहद? दीपाली ने पूछा। मगरब में? स्पेन में एक खूनरेज जंग लड़ी जा चुकी है दीपाली। मुझे और बताइए लंदन के मतलब, जब आप वहाँ तालिब इल्म थे। जब हम वहाँ तालिब इल्म थे। रेहान चप्पू एक तरफ रख कर नीम दराज हो गया। वो वाकया सेक्स कर रहा था। इस ज़माने में वहाँ बड़े बड़े माकूल लोग जमा थे। मलक राज आनंद और सज्जाद ज़हीर ने मिलकर PWA कैंप की थी। आप इंग्लैंड ही में तहरीक में शामिल हो गए थे? दीपाली ने बात काटी। हाँ, और वो वापस आकर देखा कि हमारे साथी अलीगढ़ और लखनऊ और जामे मिलिया और कलकत्ता सब जगहों के नौजवान हमारा साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पुराने दहशत पसंद भी अब हमारी तरफ आ चुके थे। शौकतें, हम लोग खुशकिस्मत हैं जो इस ज़माने में पैदा हुए और मुल्क के लिए कुछ कर सकने के अहल हैं। सुरंग के इख्तिताम पर पहुंचकर रेहान ने कश्ती मोड़ ली। आगे गड़ियालों की राजधानी है, अब वापस चलते हैं, उसने कहा। वापसी में रेहान खामोशी से पतवार चलाने में मसरूफ रहा। बादल गिर आए थे और सूरज कभी कभी बादलों में से नमूदार होकर चमकने लगता था। तकलक और आराम चिड़ियाँ सारे में उड़ती फिर रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने खाना खाया और अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। तीसरे पहर को रेहान ने दीपाली के दरवाजे पर आन कर आवाज़ दी, शौकती यहाँ आना। तो दीपाली खाट पर सारी बिछाकर और अपने थैले का तकिया बनाए बेखबर सो रही थी। ज़ैनब बीबी गड़ा लेकर शाम के बकाने रेंदने के लिए पानी लेने नदी पर गई हुई थी। रेहान जरा झिझकता हुआ अंदर आ गया और कबाड़ से लगकर ख्वाबिदा दीपाली को देखने लगा। शौकती, उसने चंद मिनट बाद फिर आहिस्ता से आवाज़ दी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो रसाले कहाँ हैं? रेहान ने यूं ही बेमकसद सवाल किया। अभी लाती हूँ। रेहान जरा अहमकों की तरह खड़ा सर खुजाता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। दीपाली अखबार और रसाले उसके पास ले गई। आओ बाहर रोशनी में बैठकर पढ़ते हैं, रेहान ने कहा। वो ये रसाले हासिल करके वाकया बेहद खुश नज़र आ रहा था, जैसे सूखे दानों में पानी पड़ गया हो। बरामदे में चटाई बिछाकर वो सूरज डूबने तक रसालों का मुताला करते रहे। रेहान दीपाली को मुख्तलिफ मज़ामीन के नकात समझाता गया। सामने घाट पर नाव आकर रुकी। मौलवी साहब उतरे। ज़ैनब बीबी ने अंदर से आवाज़ दी, खाना तैयार है। खाने के बाद दीपाली फिर बरामदे में जा खड़ी हुई और उफक पर तैरते हुए चांद को देखने लगी। रेहान नज़दीक के खंबे से टिक कर खड़ा हो गया। रात का अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। जिंदगी का एक और दिन ख़त्म हो गया। एक अनमोल दिन गुजर गया। एक शेर पढ़ा जा चुका। रेहान ने आहिस्ता से अपने आप से कहा। फिर उसने मुड़कर दीपाली को आवाज़ दी, गुड नाइट दीपाली, और वो अपने कमरे में घुस गया। दूसरे दिन वो पगडंडियों पर से गुजरकर गांव में गए। किसानों और मछेरों से बातें करते रहे और रात गए वापस आए। रास्ते में दीपाली की सारी एक जारी में उलझ गई। रेहान उसकी मदद करने के लिए ज़मीन पर दो जानू बैठ गया। कांटे निकालते हुए उसने सर उठाकर दफ़्फ़तन पूछा, सारी पर याद आया तुम्हारी चोरी का पता चल गया? जी हाँ। वो एक पत्थर पर बैठ गई और चांद की रोशनी में सारी के चाक में गिरा लगाने की कोशिश करने लगी। मुझे इन साड़ियों के बिकने का बड़ा रंज हुआ था, रेहान ने कहा। मैंने सोचा था जो लड़की इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। मैंने क्या कुर्बानी दी है? दीपाली ने झंझला कर बात काटी। क्यों, क्या मैं जानता नहीं लड़कियों को अपनी साड़ियों और गहनों से कितनी वाबस्तगी होती है? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी के पास भी 2 बालूचर साड़ियाँ थी जब वो ब्याह कर आई थी, तो मेरी दादी अम्मा ने उनको दी थी। वो साड़ियाँ मैं तुमको दूंगा दीपाली। दीपाली सकते में रह गई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो घबराकर पत्थर पर से उठी। क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? रेहान ने परेशानी से दरियाफ्त किया। कुछ भी तो नहीं, कर चलिए। वो ऊंचे नीचे टेलों और झाड़ियों को फलांगते झोंपड़े की तरफ रवाना हो गए। दीपाली ने अब फिर एकदम चुप साध ली थी। तीसरे रोज़ वो दोनों टहलते हुए नदी के साहिल पर काफ़ी दूर निकल गए।
جب اچانک دور سے ایک لانچ نظر آئی۔ دیپالی سہم کر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ یہ سرکاری لانچ تھی، غالباً معمول کے دورے پر اس طرف سے گزر رہی تھی، یا شاید کچھ سرکاری افسر شکار کے ارادے سے ادھر آئے تھے۔ لانچ شور مچاتی پانی پر گزر کر درختوں کی سرنگ میں غائب ہو گئی۔ دیپالی کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ ارے شوکتی، ایک ذرا سی سویلین لانچ سے ڈر گئی۔ دور سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ او ماں، دیپالی نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ریحان ہنسنے لگا۔ گھبراتی کیوں ہوں بھائی، افسر لوگ شکار کھیلنے آیا ہے، ہم لوگ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ یہ دریا، جنگل 150 سال سے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ریحان چند لمحوں تک جنگل کے سرسبز اور گنجان سناٹے کی آواز سنتا رہا اور پھر کہنے لگا، کل ہم جن کسانوں سے ملے تھے ان کے پرکھے 100 سال پہلے فرائضی تحریک میں لڑے تھے۔ ریحان، آپ کو اپنے راستے کے بارے میں متعلق کوئی شبہ، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے؟ دیپالی نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہا، نہیں، جب اپنے اصل دشمن اور اس کے ایجنڈوں کو ہم پہچان چکے ہیں تو پھر الجھن کیا ہو سکتی ہے؟ وہ آگے جھک کر سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، سنو دیپالی، یہ بات یاد رکھو، برطانوی سرمایہ داری ہندوستان کے قحط، غلامی، قرضے، ذات بندی اور فرقہ وارانہ کشمکش کی بنیادوں پر کھڑی کی گئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہی کھلنا اور نواکھلی جو اب ڈاکوؤں اور مفلس ماہی گیروں کا دیس ہے، مغلوں اور نوابوں کے عہد میں کتنے دولت مند تجارتی علاقے تھے۔ یورپ میں جو 200 برس تک سب سے زیادہ خونریز لڑائیاں لڑی گئی، وہ ہندوستان کی تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ وہ اب درختوں کے نیچے سے نکل کر ساحل پر آ گئے۔ چاروں طرف پھولوں کی روشنی نے بڑی سہانی اور عجیب سی خوشبو پھیلا رکھی تھی۔ تم جانتی ہو 17ویں صدی میں ہندوستان کے فولاد کا پروڈکشن سارے یورپ کے فولاد کے پروڈکشن سے بہتر تھا۔ دفعتاً دیپالی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کوئی اس وقت یہاں آن کر دیکھے۔ اس شدید رومانی ماحول میں ریحان الدین احمد مجھے 17ویں صدی کے فولادی پروڈکشن کے متعلق سمجھا رہا ہے۔ اگر میں یہ بات واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں، کسی کو یقین آئے گا؟ ہماری جدوجہد کا تدارک کرنے کے لیے ریحان کہتا رہا، پچھلی صدی میں برطانیہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ امپیریلزم کے سائے میں اس نے ہندوستان کو کتنا ترقی یافتہ بنایا ہے۔ انگریزی تعلیم اور ہسپتال اور ریل گاڑیاں اور مشن کالج۔ ریونڈر بنرجی، دیپالی نے زیر لب کہا، کیا؟ کچھ نہیں، وہ خود کفیل ہندوستانی سوسائٹی جو مہابھارت کے زمانے سے لے کر مغل عہد تک قائم رہی تھی، اسے انگریزی سرمایہ داری نے تباہ کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ریحان نے ٹھٹک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اور بتائیے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، ریحان نے سر کھجا کر بات دوبارہ شروع کی، مگر یورپ میں سرمایہ داری کے ساتھ نئی سماجی طاقتیں بھی پیدا ہو گئی تھی جو ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن کل تو آپ کہہ رہے تھے ہندوستانی گاؤں کی اکانومی کی برطانیہ کے ہاتھوں تباہی کو کارل مارکس نے ایک سماجی انقلاب بتایا ہے، کیونکہ ذات بندی کی بنا پر ہمارے گاؤں رجت پسند تھے اور ان میں مزید ترقی کی گنجائش نہ تھی۔ گڈ کوسچن، ریحان نے کہا اور جھونپڑے کی طرف لوٹتے ہوئے دیپالی کو ان دقیق مسائل کے رموز و نکات سمجھانے میں مصروف رہا۔ چوتھا دن، ریحان نے دیپالی کو برطانوی سرمایہ کے 3 ادوار، کمپنی کے مرچنٹ سرمایے، 19ویں صدی کے انڈسٹریل سرمایے اور جدید فنانس کے سرمایے اور نئے ہندوستانی سرمایہ داروں کے متعلق سمجھانے میں صرف کیا۔ جاری ہے۔